اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ سورۃ الانفال آیات 5 اور 6۔ کما جیسا کہ اخرجا کا نکالا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب یہ کس موقع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ تو جنگ بدر برپا ہونے سے پہلے دو قسم کے گروہ تھے کفار کے۔ ایک وہ قافلہ تھا جو شام سے تجارتی مال و ساز و سامان لے کر واپس آ رہا تھا، اور دوسری طرف مسلمان جہاد کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ اللہ کا حکم ان کو آ چکا تھا کہ پہلے تمہیں جو صبر کی تلقین کی گئی تھی، اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ تمہارے خلاف لڑتے ہیں تم بھی ان کے خلاف لڑو۔ تو مسلمانوں نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دی، اور کفار کو اب یہ لگا کہ شاید مسلمان اس لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لشکر پر حملہ کر دیں یا قافلے پر حملہ کر دیں۔ اس لیے بھی کفار ایک اور لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں لشکروں کی اطلاع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور اس بات کو زیادہ واضح نہ کیا لوگوں پر کہ ہم نے کس سمت جانا ہے۔ تو اب جب نکلے تو اللہ کے حکم سے نکلے، اللہ کے اذن سے نکلے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو پہلے رویا کے ذریعے یعنی خواب کے ذریعے دونوں لشکر دکھا دیے گئے تھے، اس لیے فرمایا کما اخرجک، جس طرح کہ آپ کو نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور یقیناً، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں سے، لکارہون ضرور ناپسند کرنے والا ہے۔ اب ہوا کیا کہ بعض لوگوں کی رائے، جس طرح کہ پچھلی آیات میں ایک غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی، کہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ان کو غلط فہمی لگی تھی، ان سے پہلے بھی یہی لوگ ایک اور غلطی کر چکے تھے۔ اب وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ کفار کے خلاف جہاد کیا جائے، اور اس کا مقصد بھی اسی صورت میں آگے اللہ نے بیان فرما دیا، تاکہ کافروں کی جڑ کٹ کے رہ جائے، اسلام کے مخالفین کی جڑ کٹ کے رہ جائے۔ جبکہ ایک گروہ ایسا تھا جو یہ چاہ رہا تھا کہ ابو سفیان کا لشکر جو آ رہا ہے، شام سے مال و تجارت لے کر آ رہا ہے، اس کو لوٹ لیا جائے، اس طرح کفار کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی اور مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ پر حقیقت یہ تھی کہ ان کی وجہ یہ نہ تھی مشورہ دینے کی، مشورہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ڈر تھا، ان کے دلوں میں خوف تھا، ان کے دلوں میں۔ تو پہلی غلطی یہ تھی ان کی۔ دوسری غلطی وہ جو پہلے بیان ہو چکی کہ مال غنیمت جب تقسیم ہونے کی سے پہلے ہی انہوں نے جو مال اٹھا لیا تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ مال اب ہمارا ہے۔ تو پہلی غلطی پر تنبیہ نہیں کی گئی، لیکن جب ان سے دوسری غلطی ہوئی تو پھر انہیں یہ تنبیہ کر دی گئی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا اور یقیناً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں سے، لَكَارِهُونَ ضرور ناپسند کرنے والا ہے۔ یجادلونک وہ بحث کرتے ہیں آپ سے، جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فی الحق حق کے بارے میں۔ تو اس معاملے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اس صورتحال میں کہ جب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر ڈیرے ڈال چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ اب ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور اسی طرح جب آپ نے رائے لی تو مہاجرین اور انصار کی بھی یہی رائے نکلی۔ ہاں، چند لوگ ایسے تھے جو متردد تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ابو جہل کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس لشکر کے پیچھے جایا جائے جو مال تجارت لے کر آ رہا ہے، لیکن یہ چاہت اللہ کی اور نہ اللہ کے رسول کی تھی۔ اس لیے فرمایا یجادلونک، یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ بعد اس کے جب واضح ہو گیا، کأنما گویا کہ وہ لوگ یساقون ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف۔ تو اصل بات تو یہ کچھ اور کہہ رہے تھے، دکھانے کے لیے کچھ اور باتیں کر رہے تھے، اور حقیقت حال کچھ اور تھی۔ جو حقیقت حال تھی وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔
بظاہر یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کفار کے لشکر پر، جو تجارتی لشکر ہے، تجارت کی قافلہ ہے، اس پر اگر ہم حملہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی، دوسرا یہ کہ مالی لحاظ سے مسلمان مستحکم ہو جائیں گے اور آئندہ میں جہاد میں آسانی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں، اصل بات یہ نہیں تھی۔ اصل بات کیا تھی وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، تو انہیں ڈر موت کا تھا کہ 313 اور چند اس طرح کے اصحاب کی جماعت، چھوٹی سی جماعت کو لے کر 1000 کفار کے سامنے مقابلہ کرنا ہے تو یقینی بات ہے بہت سا نقصان ہو سکتا ہے، تو ڈر موت کا تھا جسے اللہ نے یہاں واضح کر دیا۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور گویا وہ اسے دیکھ رہے ہوں، یعنی موت کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور انہیں اس کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کیفیت تھی ان الفاظ کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ سورۃ الانفال آیات 7 اور 8۔ وَإِذْ، اور جب، یعدکم اللہ، وعدہ کر رہے تھے تم سے اللہ تعالیٰ، احدی الطائفتین، دو میں سے ایک گروہ کا، انہا لکم، کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے۔ جس طرح پچھلی آیات کی شرح میں یہ بات کی گئی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کس سمت کو جانا ہے۔ جہاں دو قافلے ہیں، ایک قافلہ وہ ہے جو کفار کا، مشرکین کا تیاری کر کے مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو سامان تجارت لے کر جا رہا ہے۔ تو آپ نے مبہم سا اشارہ فرض کر دیا اور آپ چاہ یہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ ان کی رائے کیا ہے۔ تو جب یہ رائے معلوم کرنا چاہی تو صحابہ اکرام میں سے، مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمر نے اٹھ کر ایک ایسی تقریر کی جو انتہائی عالی شان تھی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کے لیے اقدام کیجئے۔ آپ جہاں کے لیے نکلیں گے ہم آپ کے ہم رکاب ہیں۔ ہم آپ سے وہ بات کہنے والے نہیں ہیں جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا قول یہ ہے کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جنگ کے لیے نکلیں، جب تک ایک آنکھ بھی ہم میں گردش کرتی رہے ہم سر کٹانے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مہاجرین میں سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی خاطر دوبارہ انہی الفاظ کو دہراتے ہیں اور ان کی آراء معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہی حق ہے۔ ہم نے آپ سے سمع و اطاعت کا عہد و میثاق کیا ہے، پس اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ارادہ فرما لیا ہے وہ پورا کیجئے۔ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر کے کنارے لے جا کر اس میں کود پڑنے کو کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک شخص بھی ہم میں سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اس بات سے نہیں گھبراتے کہ کل آپ ہمیں ہمارے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جا کر کھڑا کریں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے کے وقت ہم راہ راست پر ثابت ہوں گے، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں وہ کچھ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ ہمیں ہم رکابی میں شامل کر لیجئے۔ تو بہرحال دونوں آراء سامنے آ گئیں، انصار کی طرف سے بھی اور مہاجرین کی طرف سے بھی۔
لیکن اسی کیفیت میں ایک جو تیسری جماعت یا کچھ لوگ جن کی رائے کچھ اور تھی، تو اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، اَنَّ یقیناً غیر ذات الشوکتی، بغیر کانٹوں والے، تکون لکم، ہو جائیں تمہارے لیے۔ لفظ شوکہ عربی میں کانٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر یہیں سے یہ لفظ شوکہ ہتھیار اور پھر قوت اور دبدبے کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ تو یہاں پر غیر ذات شوکہ سے مراد تجارتی قافلہ جو غیر مسلح تھا، اس لیے اس کے لیے غیر ذات شوکہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی جن کے پاس کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ سچ ثابت کر دکھائے حق کو اپنی باتوں کے ساتھ، یعنی جو وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں سچا ثابت کر دکھائے۔ وَيَقْطَعَ، اور کاٹ ڈالے، دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ۔ اور پھر جنگ بدر واقعی ایک ایسی جنگ ہے کہ جس نے کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، کہ جس میں کفار کے 70 لوگ اور بڑے بڑے، جس میں سردار ابو جہل جیسے، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ قتل ہوئے، اور 70 کے قریب ہی لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ حق اور باطل کا پہلا مارکہ تھا، اور اسی مارکے میں ہی کفار کی اچھی خاصی جڑ کاٹ دی گئی۔ لیحق الحق، تاکہ وہ سچ ثابت کر دکھائے حق کو، ویبطل الباطل، اور باطل کو جھوٹا کر دکھائے۔ حق پر تھے مسلمان، تعداد تھوڑی تھی لیکن اسلام تھا، حق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا ثابت کر دکھایا۔ ویبطل الباطل، اور باطل کو اللہ نے جھوٹا ثابت کر دکھایا، کہ کفار کثرت تھی، تعداد تھی، سب کچھ تھا، جنگی ساز و سامان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھوٹے ہو کر رہ گئے، ان کی ساری شان و شوکت، ساری عظمت دھول بن گئی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ مجرموں کو بات ناپسند ہے، مجرموں کو یہ بات بھلی نہیں لگتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اپنی تدابیر ہیں، اور وہی غالب تدابیر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔